عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ تاریخ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ بغور سماعت کیجیے۔ جنگ بدر اسلام کا پہلا معرکہ۔ 17 رمضان کے دن فریقین کا مقابلہ ہوا۔ غنیم کی فوج تکتی تھی، میدان کارزار گرم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے چھوٹے سے جرے میں گئے اور گڑ گڑا کر دعا مانگی، رب العالمین، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ مہاجرین کے لیے یہ سخت امتحان کا دن تھا۔ اپنے بھائی بندو سامنے صف آ رہا تھے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا چچا۔ انصار کے لیے بھی کڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دے کر سارے عرب کی دشمنی مول لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جنگ میں ابتدا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا۔ رسم عرب کے موافق مکے کے 3 سردار سامنے آئے اور للکارا، مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن الحارث کو میدان میں اتارا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے حریف کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، مگر حضرت عبیدہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی بڑھے اور عبیدہ کے قاتل طیبہ کو قتل کر دیا۔ عرب کی جنگوں کے اس ابتدائی مرحلوں کے بعد گھمسان لڑائی شروع ہوئی۔ طرفین نے خوب داد مردانگی دی، مگر کفار جنگ ہار گئے۔ ان کے 70 بہادر سردار مارے گئے اور 90 قید ہو گئے۔ بقیہ میدان سے بھاگ نکلے۔ جب لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پر خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی۔ اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کیا۔ اس لڑائی کے چند واقعات ناقابل توجہ ہیں۔ انصار کا ایک کم سن نوجوان معاذ بن عمرو ابو جہل سے مقابلہ ہوا۔ ابو جہل لوہے کے جنگی لباس میں غرق تھا، صرف پنڈلیاں ہی کھلی ہوئی تھی۔ معاذ نے پنڈلی پر ایسا وار کیا کہ ابو جہل کا پاؤں کٹ کر الگ جا پڑا۔ انصار کا ایک نوجوان ابو جہل کے قریب پہنچ کر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ ختم ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور کہا کہ اے دشمن خدا، دیکھ تجھ کو خدا نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابن مسعود نے کہا، مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہوئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میری گردن مونڈھوں سے ملا کر کاٹنا کہ میرا سر دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو، یہ سمجھا جائے کہ سردار کا سر ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے 14 صحابی شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ کفار اس سراغمی سے بھاگے کہ اپنے سپہ سالار ابو جہل کو نیم مردہ میدان میں چھوڑ گئے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار جو اس لشکر میں آئے تھے تقریباً سب کے سب قتل ہوئے۔ مکے کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ایک جگہ جمع کیا گیا اور مسلمانوں میں باحصہ مساوی تقسیم کیا گیا۔ قیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا گیا۔ ابو عزیز ایک قیدی کا کہنا ہے کہ انصار جب کھانا کھانے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اور خود کھجور کھا کر گزارا کر لیتے۔ جنگی قیدی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر ان کو رہا کرنے کی رائے دی۔ اسی رائے پر عمل کیا گیا۔ بعد میں وہی آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مناسب تھی۔ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینت کے شوہر ابوالعاص بھی قیدی تھے۔ حضرت زینب اپنے گلے کا ہار اتار کر ابوالعاص کے فدیے میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو، کیونکہ یہ اس کی ماں خدیجہ کا یادگار اس کے پاس ہے۔ لوگوں نے بخوشی اس بات کو مان لیا۔ ابوالعاص اس واقعے کے 6 برس بعد مسلمان ہو گئے۔
غرض جنگ بدر مسلمانوں کے لیے فیضان سمادھی ثابت ہوئی۔ قریش کے سب سے بڑے سردار جو مخالفت کی روح رواں تھے مارے گئے۔ اس فیصلہ کن فتح نے اسلام کو عرب میں ایک قابل قدر مضبوط طاقت بنا دیا۔ بدر سے پہلے اسلام صرف ایک عقیدہ، ایک مذہب، ایک دین تھا۔ بدر کے بعد ایک نئی حکومت، نئی ریاست، نئی تہذیب اور منظم و متحد معاشرے کی شکل میں ابھر آیا۔ اس کے بعد اعلاء کلمت الحق کی دعوت اور اقامت دین کا کام پوری زور و شور سے شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک نہیں کئی مرحلے، کئی غزوے، کئی مسائل سامنے آئے۔ ان سب کا مقابلہ ہمت و حوصلہ، صبر و استقلال سے کیا گیا اور ہر وقت نصرت و کامرانی نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں ایک بات صاف ظاہر ہو گئی کہ رشتہ حق کے سامنے باقی سب رشتے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے رشتے بھی بیکار۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کا سنگ میل ہے۔ یہاں اشارہ ہے مسلمانوں کی منزل مقصود کا۔ صحابہ میں الگ ہی شان ہے بدری صحابہ کی۔ حضرت رابع بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ان حضرات میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، آپ اہل بدر کو اپنے یہاں کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ سارے مسلمانوں سے افضل ہیں، یا اس جیسی کوئی بات ارشاد فرمائی۔